بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج علم النحو کورس میں ہمارا 14واں سبق ہے، جس میں ہم مرکب غیر مفید کی قسموں میں سے مرکب توصیفی کے بارے میں پڑھیں گے۔ مرکب توصیفی وہ مرکب غیر مفید ہے جس میں کسی کی اچائی یا برائی بیان کی گئی ہو۔ پھر جس کی اچائی یا برائی بیان کی گئی ہو اس کو موصوف، اور جس اسم کے ذریعے اچائی یا برائی بیان کی گئی ہو اس کو صفت کہتے ہیں۔ مرکب توصیفی وہ مرکب غیر مفید ہے جس میں کسی کی اچائی یا برائی بیان کی گئی ہو۔ پھر جس کی اچائی یا برائی بیان کی گئی ہو اس کو موصوف کہتے ہیں، اور جس اسم کے ذریعے سے اچائی یا برائی بیان کی گئی ہو اس کو صفت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر رجل عالم، اب اس میں رجل موصوف ہے کیونکہ اس کی اچائی بیان کی گئی ہے، اور جس اسم کے ذریعے سے اچائی بیان کی گئی ہے یعنی عالم، وہ صفت ہے۔ رجل عالم، عالم آدمی، اس میں رجل موصوف ہے اور عالم صفت ہے، پھر دونوں مل کر مرکبی توصیفی۔ پھر مرکبی توصیفی کے احکام جو ہیں ان میں پہلا یہ ہے کہ صفت کا اعراب موصوف جیسا ہوتا ہے، یعنی اگر موصوف مرفوع ہو تو صفت بھی مرفوع، اگر موصوف منصوب ہو تو صفت بھی منصوب، اور اگر موصوف مجرور ہو تو صفت بھی مجرور ہوتا ہے۔ پھر صفت جو ہے وہ واحد، تثنیہ، جمع وغیرہ میں سے یہ بھی موصوف کے مطابق ہوتی ہے، اور اسی طرح مذکر مؤنث یعنی تذکیر و تانیث میں بھی موصوف کے مطابق ہوتی ہے، اور اسی طرح معرفہ اور نکرہ ہونے میں بھی یہ اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے، یعنی اگر موصوف واحد ہو تو صفت بھی واحد، موصوف تثنیہ ہو تو صفت بھی تثنیہ، موصوف جمع ہو تو صفت بھی جمع، موصوف مذکر ہو تو صفت بھی مذکر، موصوف مؤنث ہو تو صفت بھی مؤنث، موصوف معرفہ ہو تو صفت بھی معرفہ، اور موصوف اگر نکرہ ہو تو صفت جو ہے وہ بھی نکرہ ہوگی۔ مثال سے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کئی مثالیں ہم یہاں پر دیں گے۔ رجل صالح، نیک مرد، اب یہاں پر رجل بھی واحد ہے جو کہ موصوف ہے، اور صالح جو اس کی صفت ہے وہ بھی واحد ہے۔ اسی طرح رجل بھی مذکر، صالح بھی مذکر، اسی طرح رجل کے آخر میں تنوین ہے، نکرہ ہے، اور صالح بھی نکرہ ہے، اور اسی طرح دونوں کا اعراب بھی ایک جیسا ہے، یعنی دونوں مرفوع ہے ضمہ لفظی کے ساتھ۔ الرجل الضعیف، کمزور مرد، اب یہاں پر موصوف جو ہے الرجل اور صفت ہے الضعیف، تو موصوف صفت دونوں واحد، مذکر، معرفہ اور مرفوع ہیں۔ امتم مسلمتن، مسلمان امت، یہاں پر امتن یہ موصوف ہے اور مسلمتن اس کے لیے صفت ہے۔ پھر موصوف اور صفت دونوں جو ہیں واحد ہیں، مؤنث ہیں کیونکہ آخر میں تائے تانیث ہے، اور دونوں جو ہے نکرہ ہیں، اور دونوں منصوب ہے فتح لفظی کے ساتھ۔ پھر آگے جا کر الشیطان الرجیم، مردود شیطان، یہاں پر الشیطان موصوف ہے اور الرجیم اس کے لیے صفت ہے۔ موصوف اور صفت دونوں جو ہیں یہ واحد ہے، مذکر ہے، معرفہ ہے کیونکہ اس کے ابتدا میں الف لام ہے، اور مجرور ہے کسرہ لفظی کے ساتھ، آخر میں کسرہ ہے۔ پھر آگے جا کر الولدان الصغیران،
اب یہاں پر الولدان موصوف، الصغیران صفت، تو بھائی دونوں تثنیہ ہیں، الولدان الصغیران دونوں تثنیہ ہیں، اور اس طرح دونوں مذکر ہیں اور دونوں معرفہ ہیں الف لام کی دخول کی وجہ سے ابتدا میں، اور دونوں جو ہے مرفوع ہے الف کے ساتھ، الولدان الصغیران۔ پھر آگے جا کر المؤمنون الصالحون، تو یہاں پر المؤمنون یہ موصوف ہے اور الصالحون اس کے لیے صفت ہے، دونوں جو ہیں وہ جمع ہیں، مذکر ہیں، معرفہ ہیں اور مرفوع ہیں۔ الابوین العطوفین، الابوین یہ موصوف ہے اور العطوفین یہ صفت ہے، دونوں جو ہے تثنیہ ہیں، دونوں مذکر ہیں، دونوں معرفہ ہیں الف لام کی دخول کی وجہ سے، اور دونوں منصوب ہے یاء لفظی کے ساتھ، کیونکہ تثنیہ جو ہے وہ جو ہے اس کا نصب جو ہے یاء لفظی کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ رفع جو ہے الف لفظی کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے کہ اوپر کے مثال میں الولدان الصغیران میں جو الف لفظی آیا ہے تو تثنیہ جو ہے یہاں پر مرفوع ہے، جبکہ یہاں پر الابوین العطوفین یہ موصوف صفت جو ہے دونوں منصوب ہے، اسے مجرور بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ تثنیہ کی جو اعراب ہے حالت جر میں وہ بھی یاء لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ بہرحال اس کا فیصلہ ماقبل کے عامل کو دیکھ کر کیا جائے گا، اگر یہ مفعول واقع ہو تو پھر منصوب ہوگا، اور اگر یہ حرف جر کے بعد ہو تو پھر یہ مجرور ہوگا۔ اسی طرح مسلمات کانتات، مسلمات اس میں موصوف ہے اور کانتات یہ صفت ہے، دونوں جمع ہیں، مؤنث ہیں، نکرہ ہیں اور مجرور ہے۔ تو بھائی یہاں تک یہ بات ہوئی موصوف اور صفت میں مطابقت کی۔ پھر ایک موصوف کے کئی صفات بھی آ سکتے ہیں، جیسے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، یہ تمام صفات جو ہیں ایک ہی موصوف کی ہیں۔ تو بھائی ایک موصوف کے کئی صفات بھی آ سکتے ہیں۔ پھر ترکیب میں موصوف کا تذکرہ مستقل اور صفت کا تذکرہ مستقل ہوتا ہے، اور پھر یہ دونوں مل کر جملے کا ایک جز بنتا ہے۔ عربی میں موصوف پہلے اور صفت بعد میں آتی ہے، جبکہ اردو میں صفت پہلے اور موصوف بعد میں آتا ہے۔ رجل، عالم، عالم آدمی۔ پھر یہاں پر ایک اہم فرق جملہ اسمیہ اور مرکب توصیفی میں وہ بھی بیان کرتا چلوں، اور وہ یہ ہے کہ بھائی جملہ اسمیہ اور مرکب توصیفی میں فرق یہ ہے کہ مبتدا جو ہے جملے اسمیہ میں وہ معرفہ ہوتا ہے، جبکہ خبر جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے، اور دونوں مرفوع ہوتے ہیں، جبکہ مرکبی توصیفی میں موصوف معرفہ بھی ہو سکتا ہے اور نکرہ بھی۔ اور پھر صفت جو ہے اعراب میں موصوف کے تابع ہوتی ہے، لہذا الرجل الصالح یہ مرکبی توصیفی ہے، کیونکہ یہاں پر الرجل اور الصالح یعنی موصوف اور صفت دونوں یہ معرفہ ہیں الف لام کی ظہور کی وجہ سے، مذکر ہیں، واحد ہیں اور مرفوع ہے، جبکہ الرجل صالح، جبکہ الرجل صالح آدمی نیک ہے، تو یہاں پر الرجل معرفہ ہے اور صالح یہ نکرہ ہے، تو یہ مبتدا اور خبر ہیں، اور یہ پورا جملہ اسمیہ ہے، یعنی الرجل صالح آدمی نیک ہے، اس میں الرجل مبتدا اور صالح یہ اس کی خبر ہے، پھر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ ہوا۔ اب یہاں پر چند سوالات لے لیتے ہیں۔ اول سوال یہ ہے کہ موصوف کی مناسبت سے غلطی درست کریں۔ اول میں دیا گیا ہے الولد الصالحۃ، تو موصوف کی مناسبت سے ہم غلطی درست کریں گے، تو بھائی الولد جو ہے یہ تو مذکر ہے، جبکہ آگے جو صفت ہے وہ مؤنث لایا گیا ہے، تو درست مرکب ہوگا الولد الصالح، درست مرکب ہوگا الولد الصالح۔ اسی طرح الشجرۃ الملعونۃ، الملعونۃ یہاں پر الملعونتی دیا گیا ہے، تو بھائی دونوں جو ہے مرفوع ہوں گے، یعنی اگر موصوف کی مناسبت سے ہم غلطی درست کریں تو پھر یہ الملعونۃ ہو جائے گا، کیونکہ دونوں مرفوع ہوں گے، موصوف اور صفت جو ہے اعراب میں بھی ان میں مطابقت ہوگی۔ کتابا مبارکن،
تو بھائی یہ بن جائے گا کتابن مبارکن، عذابن علیمن۔ تو بھائی موصوف صفت میں مطابقت ضروری ہے، تو موصوف کے مناسبت سے ہم حال بھی درست کریں گے، تو بن جائے گا عذاب علیم۔ رجل الطویل، اب یہاں پر رجل نکرہ ہے اور الطویل پر الف لام داخل ہے، یہ معرفہ ہے، تو اس کو بھی نکرہ بنا دیں گے موصوف کی مناسبت سے، تو بن جائے گا رجل طویل۔ الصراط المستقیم، تو بھائی یہ بن جائے گا الصراط المستقیم، الصراط المستقیم۔ پھر ثمنا قلیل دیا گیا ہے، ثمنا قلیل، تو بھائی قلیل جو ہے ہم یہ ثمن کے مطابق کریں گے، یعنی یہاں پر ہم موصوف کی مناسبت سے اسے تبدیل کریں گے قلیلاً میں، تو بن جائے گا ثمنا قلیلاً۔ پھر آگے دوسرا سوال ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بھائی مرکبی توصیفی سے جملہ اسمیہ بنائیں، تو ہم پڑھ چکے تھے کہ مرکبی توصیفی میں جو ہے وہ تذکیر و تانیث، واحد تثنیہ اور جمع، مذکر مؤنث اور اعراب میں موافقت ضروری ہوتی ہے، جبکہ جملہ اسمیہ میں جو مبتدا ہوتا ہے اول میں وہ معرفہ، اور جو خبر ہوتی ہے وہ نکرہ ہوتی ہے۔ اب ہمیں دیا گیا ہے مرکبات توصیفی، جس میں سب سے پہلے دیا گیا ہے باب مفتوح، کھلا دروازہ، تو یہ مرکب ہے، جملہ نہیں ہے۔ اب ہم اس سے جملہ اسمیہ بنائیں گے، تو بابن کو معرفہ بنا دیں گے، الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہے۔ الطالب المجتہد، الطالب المجتہد، یہاں پر دونوں معرفہ ہیں الف لام کی دخول کی وجہ سے، الطالب میں بھی الف لام داخل ہوئی ہے، اور المجتہد میں بھی، الطالب المجتہد، تو یہاں پر بھی دونوں جو ہیں یہ معرفہ ہیں، الطالب پر بھی الف لام داخل ہوئی ہے اور المجتہد پر بھی، تو اس سے اب ہم جملہ اسمیہ بنائیں گے، الطالب مجتہد، الطالب مجتہد۔ زہرۃ جمیلۃ، خوبصورت پھول، تو یہ بن جائے گا الزہرۃ جمیلۃ، پھول خوبصورت ہے۔ الکتاب المبین، واضح کتاب، تو یہ بن جائے گا الکتاب مبین، کتاب جو ہے وہ واضح ہے۔ الفرس الاحمر، سرخ گھوڑا، الفرس احمر، گھوڑا سرخ ہے۔ الخیط الابید، سفید داغا، الخیط ابید، داغا سفید ہے۔ المؤمن المطیع، فرمان بردار مؤمن، المؤمن مطیع، مومن فرمان بردار ہے۔ تو بھائی یہاں تک یہ بات ہوئی مرکبی توصیفی کی۔ اگلی ویڈیو میں ہم مرکبی بنائی کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔